ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل. سندس تم بہت مسکرا رہی ہو. اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نورین ظفر, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. ڈاکٹر نورین السلام علیکم. السلام علیکم. اتنے عرصے بعد آپ کہاں چلی گئیں؟ اور یہ میری مسکراہٹ آپ کے لیے خاص. تھینک یو سو مچ. ہماری دیکھتا قائم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے. بالکل دیکھتا, یہ بتا بھی تو اس کا مطلب کیا؟ مطلب ہم دونوں ایک پارٹی میں, یہ الگ ہے تو اس لیے یہ دیکھتا ہوتی ہے. اچھا جی, آج ڈاکٹر نورین ظفر کافی عرصے بعد آئی ہیں. بہت ساری ای میلز بھی آ رہی تھی, موصول ہو رہی تھی. آج اس سیگمنٹ کے اندر گائنی سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں, مور دین ویلکم. لیکن ٹاپک پہ ذرا میں فوکس زیادہ کروں گی کہ آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے, کیا سمٹمز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. پوری دنیا میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ جو ہے وہ اکتوبر کا منایا جاتا ہے اور بہت زیادہ آبزرو کیا جاتا ہے. اور تم نے شاید نوٹ کیا ہو کہ اکثر پلیئرز اگر کوئی فٹ بال میچ ہو یا کرکٹ میچ ہو تو وہ ریڈ پنک کلر کا ربن ایک جو ہے وہ باندھتے ہیں, اینڈ دیٹ از ٹو شو سولیڈیرٹی اگینسٹ دس ڈیزیز بیسیکلی. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بھی کچھ آبزرو کیا گیا؟ جی بالکل. اب تو 3 سال ہو گئے ہیں فرام دا پلیٹ فارم آف GWHI گرلز اینڈ ویمن ہیلتھ انیشیٹو. ویو بین سارٹ آف سیلیبریٹنگ دس منتھ شروع سے لے کے اینڈ تک. بہت سارے کلبس میں, اسکولس میں لیکچرز ہوئے ہیں, یونیورسٹیز میں بچیوں کے جو ہیں ادارے, واکس ہیو بین ارینجڈ اینڈ آرگنائزڈ. رسالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ذکر ہے اس مسئلے کا. اور اس کا مقصد یہ, جیسے آپ یہ پنک ربن کا بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ جو ایولن لاڈے ہیں, جن کا ایسٹی لاڈے ہے کاسمیٹک کمپنی, انہوں نے 82 میں شی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ بریسٹ کینسر, اور پھر انہوں نے یہ پنک اور خاص طور پہ ربن جو ہے اس کو یوز کرنا شروع کیا ٹو سگنیفائی کہ ہم اس اسٹرگل میں حصہ ہیں. اس کا مقصد سیلیبریٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب کو بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس سے اگر 100% بچاؤ ممکن نہیں ہے تو بہت حد تک ارلی ڈائگنوسس سے تکلیف جو ہے کینسر کی وہ کم ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹ موت, ایگزیکٹلی جان لیوا, آگے کچھ اور یہ جان لیوا ہی ہے. جبکہ یہ فلسفی اب آج کل بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے, خاص طور پہ بریسٹ کینسر اور سرویکل کینسر کے حوالے سے. جلدی سے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فرزانہ بات کر رہی ہوں, لاہور. فرزانہ. فرزانہ جی کیا حال ہے؟ صبح بخیر. ڈاکٹر سے ایکچولی اٹس ارریلیونٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پولیسسٹک اوویرین سسٹ جو ہوتی ہے, جی اس طرح سے آپ گائنی میں ایک نیکسٹ پروگرام ارینج کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی ایم دا پیشنٹ آف دیٹ. تو لیکن کیا یہ ریلیونٹ ہے بریسٹ کینسر سے؟ مطلب انٹر لنکڈ ہے کہ نہیں, آپ یہ پوچھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی ڈاکٹر صاحب. جی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو یہ کہہ رہی ہیں, پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, ہم نے کافی دفعہ اس کے بارے میں بات بھی کی. بیسیکلی یہ ہے کہ جو انڈا بن کے میچور نہیں ہوتا, ہارمونز گڑبڑ ہو جاتے ہیں, سائیکل بھی گڑبڑ ہوتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے, چہرے پہ بال آتے ہیں, سر کے بال اترتے ہیں, موڈ چینجز ہوتے ہیں, اور obviously جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ پریگنینسی ہو اس میں مشکل آ سکتی ہے. بچیوں میں, ٹین ایجز میں یہ آج کل سب سے کامن اور گروئنگ پرابلم ہے. لیکن اس کا اور بریسٹ کینسر کا رسک اتنا سا آپس میں جو تعلق ان کا جو ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے کہ جس طرح اوور ویٹ ہونا, فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کی ہونا, آپ کا ان ایکٹیو لائف سٹائل ہونا, BMI 30 سے زیادہ ہونا, وہی رسک فیکٹرز پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے ہیں, وہی بریسٹ کینسر کے ہیں. BMI باڈی میس انڈیکس, تو وہی بچیاں یا خواتین جن کو ینگر ایج گروپ میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, ان کا رسک ہارٹ ڈیزیز کا بھی بڑھ جاتا ہے, کولیسٹرول ایبنارمیلٹیز کا بھی بڑھ جاتا ہے, ویٹ پرابلمس کا بڑھ جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر اور یہ سب چیزیں جن کا ویٹ بیسیکلی جو کرنچ ایشو ہے اس کی وجہ سے ان کا. اچھا, ویٹ کی آپ نے بات کی, تو خواتین ڈیلیوری کے بعد جب ہوتا ہے تو بچے کو جو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں, سننے میں یہ آتا ہے کہ اس بریسٹ فیڈنگ سے بچے کی تو صحت صحیح رہتی ہے لیکن ماں بھی فٹ رہتی ہے اور اس کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی بات میں ہے صداقت کی؟ زیادہ تر جو ہے اس میں بہت زیادہ سائنس نہیں ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو اپنا خود دودھ پلا رہے ہو تو نیچرلی مائیں اپنی ڈائٹ کا بہت دھیان رکھتی ہیں, پانی وغیرہ زیادہ لیتی ہیں, دودھ زیادہ لیتی ہیں, جو کمپیریٹیولی جس کا یہ مطلب ہے کہ شاید وہ گھی, چاول, روٹی, وہ چیزیں ریلیٹیولی کم لے رہی ہوں. ویسے بھی بہت گھروں میں احتیاط ہوتی ہے کہ جی اگر آپ دودھ پلا رہے ہو تو آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, تو اس کا ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے ماں کو.
دوسری یہ بات ہے کہ جو ہارمون ہے جو دودھ کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے وہ کسی حد تک آپ کے ہارمونس کو بھی نیوٹرلائز کرتا ہے, تو آپ تھوڑا سا فٹنس رہ سکتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ کیونکہ میں بریسٹ فیڈ کر رہی ہوں تو میرا ویٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا از رانگ. لیکن بریسٹ فیڈنگ از ڈیفینیٹلی پروٹیکٹیو اور اچھی ہے ماں کے لیے, چاہتی کہ کینسر کے خلاف بھی. یہ پروون ہے, دس از ریسرچ, کہ جب آپ 6 مہینے کم از کم بچے کو دودھ پلائیں, 12 مہینے پلائیں یا 1.5 سال تو وہ تو اور بھی بہتر ہے, لیکن آپ کا رسک کم ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر ڈیولپ کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو ہو جائے بریسٹ کینسر خدا نخواستہ, تو اس کے علاج کے لیے پھر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اینڈ سیکنڈلی آپ نے کہا تھا پہلے بھی کہ ٹریٹیبل ہوتا ہے, خدا نخواستہ کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو ٹریٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سندس یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کا ہمیں ایگزیکٹ وجہ نہیں پتا کہ کیوں ہوتا ہے, تو وی کانٹ اسٹاپ اٹ فرام اسٹارٹنگ ٹو گرو. مگر وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو فرسٹ اسٹیج پہ, ارلی اسٹیج پہ یا پری کینسر اسٹیج پہ, کینسر بننے سے پہلے والی اسٹیج پہ یا بہت شروع کی اسٹیج میں آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, آپ نے خود محسوس کیا, آپ کے ڈاکٹر نے محسوس کیا, آپ نے میموگرام کرایا, الٹرا ساؤنڈ کرایا, بایوپسی ہوئی, پتہ چل گیا, تو اس میں 95% چانسز ہیں کہ وہ خاتون ٹریٹمنٹ کے ساتھ, صرف سرجری کے ساتھ یا ٹیومر کے ریموو کرنے کے ساتھ بالکل صحت مند زندگی گزار سکتی ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ 70% سے زیادہ, یعنی کہ 2/3 سے زیادہ خواتین 4th اسٹیج میں آتی ہیں یا 3rd اسٹیج میں آتی ہیں, جب ٹیومر نہ صرف یہ کہ ویسے بڑا ہو گیا ہوتا ہے بلکہ وہ پھیل بھی چکا ہوتا ہے جسم میں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کی تشخیص کرائیں گے, جتنی جلدی آپ اس کو نکلوائیں گے, آپ بالکل ڈیزیز فری زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نورین ظفر, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل کی. ڈاکٹر صاحب آپ آئیں, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کسی سیگمنٹ میں بات کریں گے نئے ٹاپک پہ. خواتین و حضرات, اب چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ینگسٹر سے, بہت ہی زبردست قسم کی ماڈل ہے وہ, ذلے ان کا نام ہے, اور ان سے ملاقات کرائیں گے. انہوں نے 1-2 سانگ ویڈیوز بھی بڑی زبردست کی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو 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 دنیا, جاگو جاگو.